السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے پیغام کا ہم آج تیسرا پارٹ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اس میں پورا کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، ربنا زدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھتے ہیں قرآن نے ہمیں اور کیا کیا پیغام دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتا جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ زبردست، آپ کو شیطان کو انٹری نہیں دینی ہے تو آپ سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو 3 تحفے دیے تھے۔ پہلا 5 وقت کی نماز، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، تیسرا شرک نہ کرنے والوں کے تمام گناہوں کی بخشش۔ شرک نہ کرنے والوں کے تمام گناہوں کی بخشش، اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھو کہ کسی طرح اللہ ہمیں ہر طرح کی شرک سے محفوظ رکھے۔ پھر آیت الکرسی کے بارے میں ہے کہ جو شخص صبح کو آیت الکرسی پڑھے گا وہ شام تک جنوں سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھے گا وہ صبح تک جنوں سے محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو اب اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں۔ پھر ایک حدیث ہم کو ملتی ہے سورہ ملک کے بارے میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں ایک ایسی سورہ ہے جس کی 30 آیات ہیں۔ اس نے ایک آدمی کی سفارش کی، پس اس کو آگ سے نکلوا کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے ہر رات کو سورہ ملک پڑھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے عذاب قبر کو روک دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے، آمین۔ پھر سورہ کافرون کے بارے میں ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھو، کیونکہ اس کا پڑھنا شرک سے برات ہے۔ پھر سورہ اخلاص کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی فضیلت میں ہے کہ سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ 10 مرتبہ پڑھنے سے ایک گھر آپ کا جنت میں ریڈی ہے۔ کتنا آسان ہے نا، جنت میں گھر صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لینا، لیکن باقی نیکیاں بھی ساتھ ساتھ، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، نظر بد، جن شیاطین کے اثرات، جادو، جنون، وسواس اور حسد وغیرہ سے بچنے کے لیے معوذتین پڑھ کر جو بھی جس پر بھی ہوا ہے اس کی دعا کرنا، بڑھ کر مؤثر کوئی دعا نہیں ہے۔ معوذتین سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں، یعنی فلق اور ناس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں۔ چیزوں سے بچانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو آپ معوذات یعنی فلق اور ناس پڑھ کر اپنے آپ پر پھونک مارتے۔ صحیح بخاری۔ قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ سورۃ القمر میں رب العزت فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پس ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ پھر سورۃ صاد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف اس لیے نازل فرمایا کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں، یعنی سمجھ کر قرآن کریم کو پڑھنا پھر اس پر عمل کرنا۔ قرآن کریم کا ایک اہم حق ہے، اچھے سے اچھا کلام بھی دل پر اس وقت تک اثر نہیں کرتا جب تک اسے سمجھا نہ جائے۔ پھر سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل، ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، یعنی جو بھی ادنا اعلیٰ شخص ہدایت کی نیت سے اسے پڑھتا ہے یا سنتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔
سورہ بقرہ میں ہے کہ قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہ کتاب ہم نے نازل کی جو بڑی بابرکت ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر سورہ نمل میں رب العزت فرماتے ہیں، بے شک یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب ایمان والے سے کھولیں گے تب کچھ عمل ہوگا نا، تب تو کچھ عمل کر پائیں گے جب سمجھیں گے۔ یہاں تو ہم رٹتے ہیں خالی، اللہ ہمیں توفیق دے عمل کی سمجھنے کے ساتھ۔ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ یعنی اس کتاب میں پہلی قوموں کا ذکر ہے، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم فرعون، کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان پر عذاب نازل فرمایا تاکہ ہم ان گناہوں سے بچیں۔ ہمیں بتایا گیا، بار بار بتایا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے تمام انسان اور جنات مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو اس کا مثل لانا ناممکن ہے، اور آج تک کوئی نہیں لایا، الحمدللہ۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تو جانتا ہے کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تیرے پاس عظیم ہے؟ تو صحابی نے فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، ابو منذر تجھے علم مبارک ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر زندگی میں تبدیلی پہ لکھا ہے کہ آج ہم مسلمان زندگی میں کتنی بار قرآن پڑھتے ہیں مگر تبدیلی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ قرآن کا سب سے اہم حق یہ ہے اس پر عمل کیا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ اور تیرے کی میں بولے پڑھی ہوں وہ